من على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء ثقالة وثقالة القلوب ذكر الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنال به الرغائب وتقضى به الحوائج اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من تحب أن يصلى عليه. میری محترم بہنوں، بیٹیوں، عزیز طلباء کرام اور طالبات کے اور محترمہ طالبات، آج کی ہماری اس محفل میں قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے جس میں فرمان خداوندی ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. وَذَكِّرْ اس کا مطلب ہے نصیحت حاصل کیجئے یا لوگوں کو نصیحت دیجئے. فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. ذکر امر کا صیغہ ہے، حکم کے معنوں میں آتا ہے، اور نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے سننے والے کو اس کے کاموں میں فوائد والے طریقے اور نقصان والے طریقوں سے آگاہ کیا جائے. جن چیزوں سے اسے فائدہ ہونے والا ہے یا جن چیزوں سے اسے نقصان ہونے والا ہے اس سے اس کو آگاہ کیا جائے. سب سے زیادہ فائدے والی چیز وہ سمجھی جاتی ہے جو سب سے زیادہ دیر پا فائدے کا باعث بنے. جو چیز دیر پا لمبے اور زیادہ فائدے کا باعث بنے وہ مفید سمجھی جاتی ہے، اور جو ٹمپریری مختصر وقت کے یا تھوڑی دیر کے فائدے کا باعث بنے تو اس کو زیادہ فائدہ مند نہیں سمجھا جاتا. مثال کے طور پر آپ کے پاس اگر اپنے ملک کے کرنسی نوٹ ہیں تو وہ آپ کو زیادہ فائدے کا باعث ہوں گے. ان کو کہیں بھی کسی بھی جگہ خرچ کر سکتے ہیں اور ان کے بدلے میں کوئی بھی چیز آپ لینا چاہیں لے سکیں گے، تو سمجھا جائے گا کہ یہ زیادہ فائدے والی چیز ہے. اس کی بجائے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو بازار میں بکتی تو ہے لیکن ہر کوئی اس کا خریدار نہ ہو تو یہ زیادہ فائدے کی چیز نہیں ہوگی. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ اپنا
گھر کا پرانا فرنیچر بیچنا چاہیں تو یہ فائدے کی چیز تو ہے، لیکن ہر کوئی اس کو لینا پسند نہیں کرے گا۔ کوئی لے گا اور کوئی نہیں لے گا، کوئی آئے گا دیکھ کے چلا جائے گا، کوئی اس کا مناسب ریٹ نہیں لگائے گا۔ اس لحاظ سے کہ جتنی کرنسی مفید ہے، آپ کا پرانا زیور اتنا مفید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو 3 چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ ایک انسان کا مادی بدن ہے، ایک انسان کا مادی جسم ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان کے مادی بدن میں مادے کی علائشیں موجود ہیں۔ دوسرا انسان کا نفسانی بدن ہے، جس میں خواہشات پنپتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، پروان چڑھتی۔ تیسرا انسان کا روحانی بدن ہے، جو انسان کے لیے عالم ارواح سے تعلق قائم کرنے، ملائکہ اور اللہ کا قرب حاصل کرنے، ملائکہ سے ارتباط پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس کی مثال، انسان کی مثال گلاب کے پھول سے دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جس طرح گلاب کا پھول ہے، اب گلاب کے پھول میں ایک اس کا وہ مادہ ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اس کی پتیاں ہیں، شاخیں ہیں، پتے ہیں، وہ ڈنٹھل ہیں جس پر پتیاں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ سارا گلاب کا پھول کا ایک مادی وجود ہے۔ ایک گلاب کے پھول کے اندر پورے اس کے ماحول میں پھیلا ہوا پانی ہے، جو اس کی پتیوں میں ہے، اس کے ڈنٹھل میں، سب جگہوں پہ پانی پھیلا ہوا ہے۔ اور تیسری اس میں خوشبو ہے، جو سونگھنے سے پتہ چلے گی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ پانی پورے اس میں پھیلا ہوا ہے، جو اس کی تازگی کا باعث ہے، جو اس کی گلاب کے پھول ہونے کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ وہ پانی ہے جس کو عرق کہہ لیتے ہیں، یا گلاب کے پھول کا پانی ہے جس کی وجہ سے پھول اور اس کی پتیوں میں تازگی نظر آتی ہے۔ اگر پانی کم ہوتا چلا جائے تو وہ تازگی کم ہوتی چلی جاتی ہے، تاکہ باسی پھول لگنے لگتا ہے۔ تو مادی وجود، نفسانی وجود، روحانی وجود کی مثال انسان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے گلاب میں اس کا مادی وجود اور اس کے اندر سرایت کرنے والا پانی اور اس کے اندر سے نکلنے والی خوشبو، یہ 3 چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مصنوعی پھول لایا جائے، وہ بے شک جتنا مرضی گلاب کے پھول کے مشابہ ہو، اس میں سے پانی نہیں نکل سکتا یا اس میں سے خوشبو نہیں نکل سکتی، اس لیے کہ وہ ان چیزوں کا مجموع ہے نہیں۔ آپ نے پلاسٹک سے یا کسی مصنوعی چیز سے اس کو بنایا ہے۔ لہٰذا یاد رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے اس دنیا میں جو وجود بنایا وہ 3 چیزوں کا مجموعہ بنا۔ ایک اس کی مادیت کا وجود ہے، جس میں اس کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اور مادہ یہ جتنے آپ کے ہاتھ، پاؤں، یہ ناک، کان، یہ بدن کے مختلف اعضاء اور جسم کے مختلف پہلو جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کے لیے مادی وجود کا ایک، یعنی یوں سمجھ لیں مادی وجود کا ایک نمائندہ پہلو ہے۔ مادی وجود کا ایک نمائندہ پہلو ہے جو آپ کو، یعنی یوں سمجھ لیں کہ محسوس ہونے لگتا ہے۔
लिहाजा इंसान के लिए एक उसका मादी वजूद है, दूसरे नंबर पर मादी वजूद हम आम आंखों से देख सकते हैं, हाथ से पकड़ सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं, उसको भींच सकते हैं, उसको दबा सकते हैं। ये मादी वजूद है, आपकी आंखों से उसे आसानी से देखा जा सकता है, ये मादी वजूद है। गोया के हर इंसान का 5 फुट 5.5 फुट के दरमियान जो कद है हमें नजर आता है, ये उसके मादी वजूद की नुमाइंदगी है, ये मादी वजूद है जी उसका। इसके बाद इंसान में जो उसके आज़ा की तरतीब के जरिए से ख्वाहिशात पैदा होती हैं, उन ख्वाहिशात से इंसान अपने अंदर हरकत रखता है, फैलता है और अपनी पूरे जिंदगी में उसमें एक मूवमेंट रखता है, ख्वाहिशात रखता है। ये इंसान के अंदर नफ्स की वजह से है। लेकिन जो अहम तरीन चीज है जिसकी वजह से इंसान तमाम मखलूकात में सबसे फाइक, बरतर, आला और बरगुजीदा बन जाता है, वो इंसान की रूह है। इंसान का बदन मादी है, उसकी ख्वाहिशात उसका नफ्स है। इस बदन और इस नफ्स के मिलने से उनमें शुरूर, बुलंदी, बरतरी, खुदा की तरफ उसका मैलान और झुकाव, ये उसकी रूह की वजह से होता है। गोया यूं समझना चाहिए कि इंसान के अंदर उसकी रूह है जो उसको बाकी हैवानात से मुनफरिद कर देती है। बाकी जितने हैवानात हैं ये दो चीजों का मजमुआ है, या तो उनमें मादी जिस्म है और या उनके अंदर नफ्स डाल दिया गया है, मादी जिस्म में नफ्स डाल दिया गया है। जितने गाय, बैल, भैंस जानवर आपको नजर आते हैं, ये बुनियादी तौर पर ये मादी वजूद के नुमाइंदा है और तमाम हैवानात में मुश्तरक है। हर जानवर अपने अंदर एक तो ये चीज रखता है कि उसमें मादी जिस्म है, और दूसरा अपने अंदर वो नफ्स रखता है जो उसके अंदर ख्वाहिशात पैदा करता है। हर गाय, बैल, भैंस को जैसे ख्वाहिश पैदा होगी वो आवाजें निकालेगा, वो दाएं बाएं देखेगा, वो इधर उधर अपनी तमन्ना का इजहार करेगा, और उस तमन्ना के इजहार की तकमील के लिए उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये ख्वाहिशात नफसानी ये नफ्स की वजह से पैदा हो रही। और इंसानों में और जिन्नात में ये बुनियादी फर्क है कि जिन्नात में एक तो नफ्स डाला गया और दूसरा रूह डाल दी गई है, जिसकी वजह से उन पर जिम्मेदारी तो आयद की गई है लेकिन मादी वजूद नहीं है उनमें। इस तरह इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात यानी नफसानी मखलूक़ात, जिनको जिन्नात और शयातीन कहते हैं, या दूसरी तरफ मादी मखलूक़ात जिनको हम गाय, बैल, भैंस सब कुछ समझते हैं, इन सब से बाला करके इंसान के अंदर रूह भी डाल के उसको इन सारी मखलूक़ात से बरतर और बुलंद करके ऊंचा मकाम व मर्तबा दे दिया है। गोया हम हैवानात से बरतर हैं, हम जिन्नात से बाला हैं, हमारा शुमार मलाइका में होना चाहिए, लेकिन हम मलाइका से भी बाला हैं। मलाइका की खूबी ये है कि अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह जो उनको हुक्म देते हैं वो उसकी नाफरमानी नहीं करते, जो हुक्म मिलता है वो कर गुजरते हैं। ये मलाइका का तरीका है, और इंसान के अंदर अगर सिर्फ रूह हो तो वो भी यही करे, अल्लाह के अहकामात को पूरा करे, नाफरमानी ना करे। लेकिन इस मखलूक यानी इंसानों के अंदर जहाँ रूह डाली गई, जहाँ नफ्स डाला गया, वहाँ एक मादी जिस्म भी डाल दिया गया। हमारे यहाँ मादी जिस्म भी है। लिहाजा इन तीन चीजों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कीमती बनने का जो मैनुअल दिया है, या हमारे लिए जो कीमती बनने का एक बुकलेट साथ में दिया है, वो है अल्लाह का जिक्र करने में। हम पर लाजिम है कि हम अल्लाह का जिक्र करें। अल्लाह का जिक्र करने में हमारे अंदर वो
ساری خوبیاں، صلاحیتیں اور بہتریاں پیدا ہو جاتی ہیں جس کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ہماری روح کو ضرورت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچے اور اللہ کی طرف مائل ہو، اللہ سے تعلق جوڑے، ہر وقت ہر لحظہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، اللہ کا دھیان ہو، اللہ کی توجہ ہو۔ یہ بھی انسان کے اندر ہونا ضروری ہے۔ نفس میں بھی انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس میں پاکیزگی ہو، اس میں بہتری ہو، ورنہ نفس اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کوشش تو کرے گا، لیکن کون سی خواہش کی کوشش اس کے لیے جائز ہے اور کون سی ناجائز، کون سی اچھی ہے، کون سی اچھی نہیں ہے، کون سی پاک ہے، کون سی پاک نہیں ہے، کون سی حلال ہے، کون سی حلال نہیں، یہ صرف نفس کے لیے ہے۔ جسم کو حلال اور حرام سے غرض نہیں ہوتی۔ کوئی بھی آدمی یا کوئی بھی جانور وہ کھانے میں آئے گا تو وہ کچھ بھی کھا جائے گا، اس کو حلال حرام سے غرض نہیں ہے، لیکن نفس ہے جو اس کے حلال حرام میں تمیز کرنے کی طرف انسان کو مائل کرے گی۔ اسی طرح پاک پلید کے بارے میں انسان کو مائل کرے گی۔ اس لیے نفس کے بھی اپنے تقاضے، انسانی بدن کے بھی اپنے تقاضے ہیں۔ انسان کا بدن اپنی خواہشات میں لگا ہوا ہے، نیند آتی ہے تو وہ سونا چاہتا ہے، اور اس کا دل للچاتا ہے تو وہ کچھ کھانا بھی چاہتا ہے، کھانے میں اس کو یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، کھانے میں مزہ بھی چاہیے، اور پتہ نہیں کیا کچھ چاہیے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے یعنی اس کی خواہشات میں چھپی ہوئی ہیں، جو بدن کا بنیادی تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کے 3 درجے ہمیں دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشائخ کے ذریعے، ہمارے اساتذہ کے ذریعے، ہمارے پیران کبار کے ذریعے، مختلف سلاسل کے ذریعے ذکر کے 3 طریقے ہمیں دیے۔ ان 3 طریقوں کو اگر آپ سمجھ لیجئے تو سمجھ لیں انسان بننا آسان ہو جاتا۔ ان 3 طریقوں میں یعنی پہلے لفظوں میں سمجھ لیجئے، ایک طریقہ ہے یعنی یوں سمجھ لیں کہ ذکر، یعنی ایک طریقہ ہے ذکر، دوسرا طریقہ ہے تحلیل، اور تیسرا طریقہ ہے فکر۔ یہ سادہ لفظوں میں ذکر، فکر، تحلیل، یہ 3 ذکر کی قسمیں ہیں۔ اور میں درمیان میں تحلیل اس لیے رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ تحلیل آتی درمیان میں ہے، پہلے ذکر ہے، پھر تحلیل ہے، اور پھر فکر ہے۔ لیکن آسانی کے لیے یاد رکھنے کے لیے ذکر فکر وہ لفظ ہے جو ہمارے ہاں عام چلتا ہے، ذکر و فکر۔ ذکر فکر ہر بندہ ہی جانتا ہے، ذکر اور فکر، اور تیسرے نمبر پر ہے تحلیل۔ ذکر، فکر، تحلیل، یہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کسی جگہ، یہ 3 چیزیں ہیں، ذکر، فکر اور تحلیل، اور یہ 3 ذکر کے درجات ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان تینوں ذکر کے درجات کو کسی استاد سے سیکھ لیتا ہے تو اس کے اندر کامل، صالح اور مکمل انسان بننے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ ذکر بھی کر رہے، وہ تحلیل بھی کرے، اور وہ فکر بھی کرے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ذکر کے معاملے میں لاپرواہی اتنی زیادہ ہے کہ ہم ذکر کو تو سمجھتے ہیں بس یہ تسبیح، پہلا کلمہ پڑھ لیا، دوسرا پڑھ لیا، بس سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیا، تسبیحات فاطمہ پڑھ لیا، فلاں تسبیح پڑھ لی، بس یہ ذکر ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیں، میں نے آپ کو کہا ذکر، فکر اور تحلیل، اور یہ دونوں کو اگر عملی شکل میں لایا جائے تو 2 ذکر ہیں، ایک ہے اللہ اور ایک ہے لا الہ الا اللہ، یہ 2 ذکر ہیں۔ لیکن ان 2 ذکروں کو کرنے کا طریقے 3 ہیں، ایک ذکر کا طریقہ، ایک تحلیل کا طریقہ، ایک فکر کا طریقہ، یعنی یہ 2 ہی ذکر ہیں، اللہ اور لا الہ الا اللہ۔ آپ نے ذکر اگر کرنا، باقی جتنی تسبیحات ہیں وہ ذکر نہیں ہیں، وہ تسبیحات ہیں۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اور اللہ کی حمد و ثنا کوئی جاننے والا کرے تو وہ حمد و ثنا بنتی ہے، اور نہ جاننے والا کرے تو فارمیلٹی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ میں اگر کسی بہن نے گھر میں بریانی پکائی ہوئی ہے، اور بریانی کھا کر اگر آپ کے میاں، آپ کے بھائی، آپ کے خامے، آپ کے والد، آپ کے رشتہ دار تعریف کریں تو آپ کو لگے گا کسی نے تعریف کی ہے،
لیکن ایک کونے میں میاں مٹھو بیٹھا ہوا ہو، اگر وہ کہے کہ بریانی بڑی اچھی ہے تو ایمانداری سے بتائیے کون سمجھے گا کہ بڑا اچھی اس نے تعریف کی ہے؟ ابھی میاں مٹھو کو کیا پتا کہ بریانی ہوتی کیا ہے یا اس کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے یعنی ذکر اور فکر اور تحلیل میں جو اصل چیز ہے وہ ہے ذکر، یعنی لفظ اللہ، یعنی اللہ پڑھنا ہے، اور دوسرا لا الہ الا اللہ۔ ان تین کو پڑھنے کے تین طریقے ہیں، ایک ذکر کا طریقہ، ایک تحلیل کا طریقہ، اور ایک فکر کا طریقہ۔ اور پھر جب آپ ان تین طریقوں سے ان دو ذکروں کو کریں گے تو پہلے نمبر پر ضروری ہے کہ وہ کسی ایسے بندے سے سیکھیں جس بندے نے خود بھی تو سیکھا ہو، اس لیے کہ جس نے خود سیکھا ہی نہیں وہ آپ کو کیا سکھائے گا؟ اس کو کیا پتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا؟ اس لیے یاد رکھیں جب آپ لفظ اللہ بولتے ہو، یعنی ذکر کا پہلے اس کا مطلب سمجھ لیجیے، ذکر کا مطلب ہوتا ہے لفظوں کا اعادہ کرنا، لفظوں کا اعادہ، مثلا اللہ 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 یہ ذکر ہے، لفظوں کا اعادہ زبان کے ساتھ کرنا، اس کو کہا جاتا ہے یہ ذکر ہے۔ یعنی میں بڑے سادہ لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ لفظوں کا زبان کے ساتھ اعادہ کرنا، اس کو رپیٹ کرنا، اس کو ذکر کہا جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی بندہ کہتا ہے اللہ 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 اللہ، یہ ذکر ہے۔ اور تحلیل کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کے لفظوں کا اعادہ کرنا۔ اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو سمجھا جائے گا وہ تحلیل کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد فکر تیسرے مرتبے پر آتا ہے کہ وہ اللہ کے معانی یا لا الہ کے معانی پر غور و فکر ایسے طریقے سے کرنا کہ اللہ کا، یعنی اللہ کی معرفت یا اللہ کی پہچان ہمارے سامنے مستحضر ہو جائے، ہمارے سامنے ہو جائے، وہ ہمارے سامنے یوں نظر آنے لگے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جی ہم نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی۔ یعنی ذکر آسان ہے، تحلیل آسان ہے، فکر بہت مشکل ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے یہ ذکر ہو یا تحلیل ہو یا فکر، یہ کسی جاننے والے سے آپ سمجھ کر اس کو کریں۔ اگر جانے بغیر کریں گے اکثر طور پر فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو کہیں گے، بہت ساری بہنیں ملیں گی جو کہیں گی کہ جی ہم نے یہ جو پہلا کلمہ 1.25 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب پہلا کلمہ 1.25 پڑھ لینے کے باوجود اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ بعض اوقات ایسے بندے یا ایسی بندیاں جو کہتی ہیں ہم نے 1.25 مرتبہ کلمہ پڑھا لیکن ان کے چہروں پر بعض اوقات ظلمت نظر آ رہی ہوتی، حالانکہ یہ تو اللہ کا جو ذکر ہے یہ تو نور ہے۔ اور فرمایا جب یہ نور اذا دخل فی الصدر، جب یہ نور سینے میں داخل ہوتا ہے انشرح، اس سینے کو کھلا کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے۔ پھر یہ ذکر ایسی چیز ہے کہ یہ تو من لم یجعل اللہ لہ نور فما لہ من نور، اللہ جس کے لیے نور نہ بنائے اس کو نور مل ہی نہیں سکتا۔ تو یہ نور اس ذکر کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو اس لیے میری بہنوں آپ جہاں بھی ہو اور جیسے بھی ہو اور جو بھی کر رہے ہو، جو بھی پڑھ رہے ہو، ذکر وہ چیز ہے جو سیکھنے سے آتا ہے، بغیر سیکھنے سے کبھی بھی ذکر حاصل نہیں ہوتا، ذکر کا اثر نہیں ہوتا، ذکر کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ اکثر دیکھتی ہوں گی، بلکہ تجربہ ہوگا، ہم جب بھی نماز پڑھیں اکثر 99% لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم جب نماز پڑھتے ہیں خیالات کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر چل پڑتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ذکر ابھی بنا نہیں ہے، دل میں ذکر نے اپنی بنیاد بنائی نہیں، جس کی وجہ سے جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہا تو آپ کا جو دماغ ہے وہ مشرق و مغرب شمال و جنوب میں گھومنا شروع کر دیتا ہے اور نہ جانے کہاں کہاں وہ آپ کو لے کے چلا جاتا ہے۔ اور جب آپ سیکھیں گے، ذکر سیکھیں گے تو اس کے بعد پھر اس کا باقاعدہ علاج ہو رہا ہوگا، کتنی بار آپ نے ذکر کہنا ہے، کیسے کہنا ہے، اور آواز کیسی ہونی چاہیے، دھیان کہاں پہ ہونا چاہیے، اور کس طریقے سے ہونا چاہیے، طریقہ کار کیا ہو، یہ سارا ذکر کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہے، ایک پروسیجر ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جی بس یہ آپ کو اللہ اللہ پتہ چل کے بیٹھ کے اللہ 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 کرنا شروع کر دو۔
یہ ذکر نہیں ہے، ذکر سیکھنے سے آتا ہے۔ اس لیے ذکر سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، صحابہ کرام آئے، ائمہ اعظام آئے، اولیاء کرام آئے، یہ سارے ذکر سکھانے کے لیے آئے، اور بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ذکر سیکھا اور ذکر سکھایا۔ یہ جتنے ہمارے یہاں سلسلے ہیں، کوئی نقشبندیہ ہے، کوئی قادریہ ہے، سہروردیہ ہے، کوئی چشتیہ ہے، اور شتاریہ ہے، کوئی ہے، بے شمار سلسلے ہیں دنیا میں۔ بنیادی طور پر ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ ذکر سکھانے والے ہیں، یہ ذکر سکھانے والے سلسلے، یہ آپ کو ذکر سکھانے کا ذریعہ بنتے۔ آج کل تو جہالت ہے، لوگ نقشبندی پیر بھی بن جاتے ہیں، ذکر کا پتہ بھی نہیں ہوتا، بدقسمتی یہ ہے۔ اس لیے میں نے پہلے کہا کوئی ذکر سکھانے والا ہو۔ آج کل ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مشہور پیر صاحب کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد خود اپنے آپ کو پیر بنانے پر اور پیر بننے کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھے، بڑے پیر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بڑے شیخ سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذکر کا تعلق ذکر سیکھنے سے ہے۔ جو بندہ ذکر سیکھتا ہے، ذکر اس کو آ جاتا ہے، جو نہیں سیکھتا اس کو نہیں آتا ہے۔ اور سچی بات ہے، یہ ذکر سیکھنے سے ہی ذکر ہوتا ہے، بغیر سیکھے ذکر نہیں ہوتا، وہ تو گنتی پوری ہوتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ذکر ہے، اور ذکر وہ ہے جس میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، زبان کا استعمال ہوگا، ذکر زبان سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس کے کچھ کلمات ہیں جس کا ذکر ہوگا، مثلا اللہ کا ذکر ہے، آپ اللہ کا ذکر زبان سے کریں۔ تیسرے نمبر پر اس کے معنی پر دھیان ہوگا، بھئی یہ جب میں اللہ کہہ رہا ہوں، زبان سے کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا لفظ اللہ کہہ لینا یہ کافی ہے اور ذکر ہو جائے گا؟ وہ ذکر نہیں ہوگا۔ اس لیے میری بہنوں، پہلے نمبر پر ہے ذکر، اور ذکر کے بعد دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے، اور وہ ہے تحلیل کا مسئلہ، یعنی لا الہ الا اللہ۔ اس کے مفہوم میں آپ نے کس طرح، کس وقت پر اور کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ ذکر کا دوسرا مرحلہ، یہ دوسری سٹیج ہے۔ اور ذکر کا جو تیسرا مرحلہ یا تیسری سٹیج ہے، وہ فکر ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ فکر کے مراحل تو بہت ہی زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ ان کو عام زبان میں مراقبات بھی کہتے ہیں۔ عام مراقبات و مشاربات مختلف سلسلوں میں ہوتے ہیں، اس کو فکر کہا جاتا ہے، اس کو مراقبہ بھی کہہ لیا جاتا ہے، اس کو دھیان بھی کہہ لیا جاتا ہے، اور دھیان یا گیان کہہ لیتے ہیں اس کو۔ گیان، ہندوؤں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، گیان۔ تو یہ جو فکر ہے، یہ بنیادی طور پر بہت عمیق اور وسیع ہے، اس کی بہت زیادہ وسعت ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ میں تقریباً جو فکر ہے، اس کے تقریباً 25 سے زیادہ اسباق ہیں، 25-26 اسباق ہیں، یعنی 25-26 سٹیجز ہیں جو آپ نے پوری کرنی ہوتی ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج آپ کو اکثر پیر ایسے مل جائیں گے جن کو پتہ ہی نہیں کہ سلوک ہے کیا، ذکر ہے کیا۔ بڑے بڑے جبوں کبوں میں لپٹے ہوئے لوگ آپ کو ملیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ فکر ہوتی کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ذکر ہوتا کیا، ان کو پتہ ہی نہیں تحلیل کیا ہوتی ہے۔ تو اس لیے میری بہنوں، یہ یاد رکھ لیں، یعنی انسان کو اللہ نے 3 چیزوں سے بنایا۔ نمبر 1، اس کا جسم، نمبر 2، اس کی نفس، اور نمبر 4، اس کی روح ہے۔ اور ذکر کے بھی 3 درجے دیے۔ پہلے نمبر پر ذکر ہے، جب ذکر کریں گے تو آپ کی باڈی کے اندر سے، فزیکل باڈی کے اندر سے، وہ جو علائشیں ہیں، مادی اور غلاظت کی علائشیں، وہ دور ہوں گی، اور جسم کے اندر پیوریفیکیشن پیدا ہوگی، اور ذکر اور اس کے اندر یکسانیت آئے گی۔ اس کے بعد لا الہ ہے، لا الہ یہ تحلیل ہے، اور تحلیل سے آپ کے نفس میں شامل ہو جانے والی نفسانی علائشوں سے یہ جو تحلیل ہے وہ اس کو پاک کر دے گی۔ تحلیل کا کام ہے نفس نفسانی علائشوں کو پاک کر دینا، یہ دوسرا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے فکر، اور فکر کا تعلق ہے روح سے، اس لیے کہ روح وہ چیز ہے آپ کے اندر جو اللہ کی معرفت حاصل کر لینے کی کامل اور مکمل استعداد رکھتی ہے۔
اور جو اللہ کی معرفت حاصل کر لینے کی اپنے اندر استعداد رکھتی ہو تو اس کے اندر استعداد پیدا کرنا تو ہمارے بس میں ہے۔ اور فکر جتنا بھی ہے یہ سارے کا سارا بنیادی طور پر اپنی روح میں اللہ کی معرفت کی استعداد کی لیاقت و اہلیت پیدا کرتا ہے، کیپیبلٹی پیدا کرتا ہے اس کے اندر، انسانی روح کے اندر وہ ایک کیپیبلٹی پیدا کر دیتا ہے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی معرفت سے آگاہ بن سکتا ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ جو بندہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے آگاہی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا من کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہو فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا، اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ اور اندھا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی تحلیل اور اللہ تعالیٰ کا فکر کر کے اپنے باطن کی آنکھوں کو نہ کھول لیا۔ اگر نہیں کھولا تو گویا آپ اندھے ہیں، اگر کھول لیا ہے تو آپ گویا بیدار ہیں۔ تو اس لیے میری بہنوں، یہ ذکر و فکر اور تحلیل، یہ تین چیزیں انسان کے تین باڈی کے تینوں چیزوں کی پیوریفیکیشن اور ان کی جو ان کے اندر تھوڑی بہتری پیدا کرنے کا ذریعہ، اس میں یعنی اس میں ترقی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم یہ تینوں چیزیں اپنے اندر حاصل کر لیں۔ اور سچی بات ہے، جب کسی انسان میں یہ تینوں چیزوں کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے، ذکر کی بھی استعداد پیدا ہو گئی، اور تحلیل کی بھی استعداد پیدا ہو گئی، اور فکر کی بھی استعداد پیدا ہو گئی، تو سمجھ لیں کہ وہ ایک بیدار انسان بن جاتا ہے، وہ بیدار انسان ہے۔ اور جو انسان بیدار ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی لائن پر چل پڑتا ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ جو اللہ کی معرفت کی لائن ہے اس کے تو مزے ہی مزے ہیں، اس لیے کہ جس طرح دنیا میں چاٹ کھانے کا مزہ ہے، روسٹ کھانے کا مزہ ہے، کباب کھانے کا مزہ ہے، اور جس طرح میٹھی چیزیں کھانے کا اپنا مزہ ہے، کھٹی چیزیں کھانے کا اپنا مزہ ہے، اور کڑوی چیزوں کا اپنا ذائقہ، یہ مختلف مزے ہیں جو آپ کے فزیکل جسم کو محسوس ہوتے ہیں، اور محسوس کرنے کے لیے آپ کی زبان ہے، وہ بتائے گی کہ اس میں میٹھا ہے، اس میں نمک ہے، اس میں مرچ ہے، اس میں مرچ نہیں ہے۔ تو زبان آپ کی مادی جسم میں مادی چیزوں کے ذائقے اور مزے سے آپ کو اویئرنس دیتی ہے، وہ آپ کے اندر مزہ پیدا کرتی، اس کی اہلیت پیدا کرتی۔ اسی طرح جو نفس ہے اس کے اندر بھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ یہ جتنی خواہشات ہیں ہماری، یہ نفس کی اصل آمیزش ہے، نفس کی وجہ سے خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اور خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ ہے۔ اور یہ بھی چھوٹا مرحلہ ہے، سب سے بڑا مرحلہ ہے آپ کی روح کے اندر جو ذائقے ہیں ان کا اپنا ایک مزہ ہے، روحانی ذائقوں کا اپنا ایک پورا ایک دسترخوان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بدن میں یعنی آپ کی روح میں مختلف ذائقوں کو یعنی دیکھنے کے لیے، ان کو آبزرو کرنے کے لیے، ان کو یعنی یوں سمجھ لیں کہ ان کا مزہ لینے کے لیے روحانی طور پر آپ کے اندر بہت ساری لیاقتیں پیدا کی۔ مثال کے طور پر جب آپ کہتے ہو سبحان اللہ تو اس کا مزہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب آپ کہتے ہو الحمدللہ اس کا مزہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب آپ کہتے ہو اللہ اس کا مزہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر کتنا مزہ ہے۔ اب آپ اونچی آواز میں کہتے ہو اللہ، اس کا اپنا مزہ، آپ آہستہ کہتے ہو اللہ، اس کا اپنا مزہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ مزے آپ کو شاید اگر آپ اپنے اندر اپنے باطن کو بیدار نہ کریں، روحانی طور پر اپنے اندر کیپیبلٹی پیدا نہ کریں، تو آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اسی لیے حضرت خواجہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے مریدوں کو ایک دن سب تلقین کر رہے تھے ذکر کی، اور فرمایا کہ میں تمہیں جب کہتا ہوں نا کہو اللہ، تو میرے منہ میں میٹھا یعنی شہد کی طرح مٹھاس آ جاتی ہے، اور پھر کہا یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں ترغیب دلانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو مرضی بندہ میرے پاس آ جائے، میں ابھی اللہ کہتا ہوں اور میرے منہ سے انگلی لگا کر وہ چکھ لے، اگر اس کو مٹھاس کا ذائقہ نہ آئے، کہنا یہ عبد القدوس گنگوئی جھوٹ بولتا ہے۔ یہ ذکر کے مزے ہیں اور ذکر کے ذائقے ہیں۔
اسی لیے احادیث میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے نبی نے سمجھانے کے لیے فلاں صورت وہ یہ بن جائے گی، فلاں صورت یہ بن کر سامنے آ جائے گی، یہ صورتیں ہوں گی، فلاں صورت ہو جائے گی، فلاں درخت بن جائے گا، اس کے یہ پھل ہوں گے، یہ ذائقے ہوں گے. یہ سارے کلمات کے اندر چھپے ہوئے وہ ذائقے ہیں. جب آپ کلمات سے آگاہ ہوں گے تو آپ کو مزے آ جائیں گے. اس کی سادہ سی مثال یوں سمجھ لیں، اگر کوئی بندہ شہوانی باتیں کرے یا کوئی بندی یا کوئی بچی شہوانی باتیں کرے تو مجھے ایمانداری سے بتائیں کیا جسم میں کوئی تبدیلی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اگر ایک عارضی چیز کے بولنے سننے سے آپ کے جسم میں اس کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں، تو اگر آپ کی روح بیدار ہو تو روحانی باتیں سننے کرنے سے آپ کی روح میں اس کے ثمرات و اثرات کیوں ظاہر نہیں ہوتے؟ اس کا ایفیکٹ آپ کی روح پر کیوں نہیں نظر آتا؟ جسمانی طور پر یعنی یا نفسانی طور پر آپ کو کہا جائے کہ آج میں نے یعنی سیب کھایا جو بڑا میٹھا تھا، تو آپ فوراً سمجھ جائیں گی کہ سیب میٹھا تھا. سیب بھی سمجھ جائیں گی اور میٹھا بھی سمجھ جائیں گی. آپ کو میں نے کہا آج میں نے فلاں جگہ سے کباب کھائے بڑے مزے کے تھے، تو آپ فوراً اس کو محسوس کرنے لگیں گے بڑا مزہ تھا، کتنا مزہ ہو سکتا. آپ کہتی ہیں کہ فلاں ڈش میں نے کھائی آخر مزہ تھا اس کا، تو آپ اس کے مزے کو آبزرو کریں گی، اس لیے کہ آپ کے نفس نے اپنے اندر مختلف مزے لے لے کر اس کو اپنے اندر فیڈ کیا ہوا ہے، اور وہ آپ کو بتانے لگے گی کہ فلاں مزہ ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، فلاں. اور جو سب سے بڑا مزہ ہوگا آپ کے اندر آپ کی جو میموری ہے، نفس کی میموری، اس کے اندر جو سب سے بڑا مزہ وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ کہیں گے شاید یہ ہوگا. اور یا اگر آپ کہتے ہیں نہیں اس سے بھی زیادہ، تو آپ کہیں گے اچھا ہاں اس سے بھی زیادہ ہو سکتا. تو آپ آبزرو کر رہی ہوں گی، آپ فیل کر رہی ہوں گی اس مزے کو. اسی طرح ذکر کا اپنا مزہ ہے. جب آپ ذکر کریں گی تو ذکر کا اپنا مزہ ہے، اور اس مزے کو وہی محسوس کرتا ہے جو آبزرو کرتا ہے. میں حضرت اقدس مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے ہیں، ان سے میں نے عرض کی کہ حضرت میں آپ سے ذکر سیکھنا چاہتا ہوں. وہ ذکر جو آپ نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا. تو فرمانے لگے آپ ادھر بیٹھ جائیں. طریقہ انہوں نے بتایا. اب وہ میرے پیچھے بیٹھ کر اسی طرح ذکر کر رہے تھے، میں بھی ذکر کر رہا تھا، اور بغیر کسی وجہ کے ان کا بھی رونا نکل رہا تھا، میرا بھی رونا نکل رہا تھا. اب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. اب یہ دیکھیں نا، یہ وہ چیز ہے جو ان کے ذکر کرنے سے اس کا اثر ان پر بھی ہو رہا تھا، ان کے ذکر کرنے سے اثر میرے اوپر بھی ہو رہا تھا. چونکہ یہ ایک ذکر ہے جس سے آگاہی ملی، آگاہی کی وجہ سے آپ نے پہچان لیا. اسی طرح اگر کوئی بعض اوقات مجالس ذکر میں جائیں گے تو بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ رونا نکل جاتا ہے، آنسو نکل جاتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین اذا ذکر اللہ، وہ لوگ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، اور ان کے دل کانپ جاتے ہیں. وجلت قلوبہم، یہ وجلت قلوبہم کا مطلب دل ٹھٹر جاتے ہیں، دل کانپ جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے دل کے. اور فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب آیات کی تلاوت کی جاتی ایمان میں بہت اضافہ ہو جاتا. تو یہ یوم تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اور ایک وقت آئے گا یہ انسانوں کے بدن کے رونگٹوں میں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہ قرآن کریم بتا رہا ہے. اور یہ وہ کیفیات ہیں جو یقیناً میں اور آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمارے اندر یہ حاصل کرنے کی استعداد موجود ہے. لیکن ہمارے دھیان نہ ہونے کی وجہ سے، یا مادیت کی طرف زیادہ مائل ہونے کی وجہ سے، یا مادی علائشوں میں گھرے ہونے کی وجہ سے ذکر کی طرف ہمارا میلان نہیں ہوتا. ہم ذکر سیکھتے نہیں ہیں، یا ذکر سیکھتے ہیں اس کو بھی ایک سیاست کی نظر کر دیتے ہیں. آج کل میں نے کئی سلسلوں کو دیکھا، وہ سلسلے ذکر سکھانے کے بجائے نئی سیاست کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں، نئی نئے نیا پیٹرن اختیار کر لیتے ہیں. تو اس لیے ذکر سیکھنے کے لیے یہ تبھی سیکھا جا سکتا ہے جب آپ اپنے آپ کو نفسانی علائشوں سے بالکل فارغ کر دیں گے. نفسانی علائشوں سے فارغ کر دیں گے تو ذکر کا اثر آپ کے اندر ظاہر ہو جائے گا. اس لیے میری بہنوں، یہ تین انسان کے حصے ہیں، یا تین چیزوں سے مل کر انسان بنا ہے. ایک اس کا بدن ہے، جسم ہے، ایک اس کا نفس ہے، اور ایک اس کی روح ہے. ان تینوں کا ذکر قرآن کریم میں ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا خلقتہ بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. کس کو بنایا؟
خلق کا لفظ جب بھی استعمال کیا جاتا ہے تو مشائخ لکھتے ہیں وہ کسی مادی چیز کے بنانے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کے بدن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تو یہ ایک چیز ہے خلق جس کو کہا گیا۔ اور نفس کے بارے میں تو قرآن کریم میں کئی طرح کی آیات ہیں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ، کبھی کہا، کبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، تو نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ فرمایا، اور اسی طرح نفس کی مختلف قسمیں ہیں، اور یہ نفس ہے سارا۔ اور روح کے بارے میں بھی ایک درجہ ہے جس کے بارے میں فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اور روح کے بارے میں زیادہ تفصیل اس لیے نہیں بتائی، امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ کے شروع میں ایک پوری فصل لکھتے ہیں حقیقت روح کے بارے میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ روح کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی بندہ سمجھ نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بس اتنی بات کہی قل الروح من امر ربی، تمہیں یعنی روح کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے یہ امر ربی ہے، اور فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں اس کے بارے میں کم علم دیا گیا ہے۔ لہٰذا جب بندہ ذکر جانتا ہوگا، ذکر کرتا ہوگا، ذکر کے ان منازل کو طے کر کے روح میں عرفان ذات پیدا کر چکا ہوگا، تو وہ اس بات کو سمجھ لے گا کہ روح کیا چیز ہے۔ ورنہ 99% لوگ جو ذکر کو جانتے نہیں، ذکر سیکھتے نہیں، ذکر کا پتہ نہیں، پیرانے کبار جو بڑے بڑے پیر تو ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ذکر ہوتا کیا ہے، ذکر کرتے کیسے ہیں، جب ان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہ بھی اسی طرح وقت ضائع کر دیتے ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو اس لیے میں بات کو سمیٹنے کے لیے مختصر انداز میں کہوں گا، آپ نے اگر یہ بات یاد رکھ لی تو سمجھ لینا میرا پورا سبق، یہ جو میں نے آپ کو سنایا ہے، میرا سبق ہے جو بزرگوں سے میں نے سیکھا، جو میں نے آپ کو سنایا، یہ پورا سبق آپ کو یاد ہو گیا۔ میں نے یہ کہا کہ انسان کے بنانے میں، انسان کی باڈی کے بنانے میں جو آپ کا جسم ہے اس میں 3 چیزیں استعمال ہوئی ہیں۔ ایک آپ کا بدن ہے جس کو آپ فیل کر سکتے ہیں، ایک آپ کا نفس ہے جو آپ کے اندر ڈیزائر پیدا کرتا ہے، خواہشات پیدا کرتا ہے، ایک آپ کی روح ہے جو آپ کو اللہ کی طرف میلان، اللہ کی طرف مائل کرتی ہے، اللہ کی باتوں کی طرف مائل کرتی ہے، اللہ کی باتیں سن کر آپ کو مزہ آنے لگتا ہے۔ اسی طرح ان ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کا الگ مرتبہ بنایا ہے۔ ذکر کے 3 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ ہے پہلا مرتبہ ہے ذکر کا، یعنی ذکر مطلب الفاظ کا ذکر کرنا ہے، اور وہ الفاظ کے ذکر میں لفظ اللہ ہے، اللہ اللہ، اور یہ اللہ کا ذکر یہ بدن کا غذا ہے، بدن کو درست کرنے کے لیے۔ دوسرے نمبر پر چلے جائیے تو تحلیل آ جاتی ہے، لا الہ الا اللہ، تحلیل وہ لا الہ الا اللہ کو کہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ نفس میں، نفس کی پیوریفیکیشن کے لیے جو صرف ہے، جو صابن ہے، یا جو ڈٹرجنٹ ہے، یا جو مطلب ایسی چیز ہے جو اس کو پاک کرتی ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ، ہر چیز کو چمکانے والی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ ثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور دلوں کو چمکانے والی چیز وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور تیسری بات جو میں نے کہی وہ ہے فکر، اور فکر کا جو مرحلہ ہے یہ آپ کی روح کے اندر تازگی پیدا کر کے اس روح کے ساتھ جوڑنے کے لیے، جس کو روح اعظم کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ بنیاد ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں ان تینوں چیزوں کا جو ایکسچینج ہے، جہاں پہ جا کے ملتے ہیں، وہ انسان کا دل ہے۔ نفس بھی وہاں جا کے دل جڑ جاتا ہے، روح بھی ادھر چلی جاتی، اور بدن کا بھی وہ مرکز ہے۔ لہٰذا جو اگر آپ اپنے دل کے بارے میں دیکھیں، اپنے دل کے بارے میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی جگہ، وہ دل بنیادی چیز ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کسی ہسپتال میں چلے جائیں تو دل کا جو وارڈ ہے، کارڈیک وارڈ، وہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے صوفیاء کہا کرتے ہیں بعض اوقات کہ دل کا مریض ہر حال میں قابل خصوصی نگہداشت ہے۔
جو دل کا مریض ہے ہر حال میں قابل خصوصی نگہداشت ہے، وہ چاہے دل جسمانی دل ہو یا چاہے روحانی دل، یعنی دل کا مریض خصوصی نگہداشت کا محتاج ہوتا ہے، چاہے وہ دل جسمانی دل کا مریض ہو چاہے روحانی دل کا مریض ہو۔ روحانی دل کا مریض بھی وہ نگہداشت کے قابل ہے، اس کی نگاہ بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جو دل ہے یہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہے، اس لیے اکثر صوفیہ ذکر ہو یا فکر ہو یا تحلیل ہو، اس میں دل پر توجہ خاص طور پر دینے کے لیے کہتے ہیں، خود بھی توجہ زیادہ تر دل پر دیتے ہیں۔ دل آپ کے جسم میں ایک ٹریفک ایکسچینج ہے، ایک ریسیپٹر ہے جو، یا ایک اینٹینا ہے جس کے ذریعے سے آپ کی شعائیں پھیلتی ہیں، جس کے ذریعے سے آپ جو شعائیں ان کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کھینچ رہے ہوتے ہیں اپنی طرف، گویا آپ کا یہ اینٹینا ہے جو آپ کا دل ہے۔ تو جس طرح یہ راؤٹر ہے آپ کا، یوں سمجھ لیں یہ آپ کا راؤٹر ہے آپ کے اندر، یہ اگر اس کے اندر نورانیت ہے تو نورانیت پھیلے گی، اگر حیوانیت ہے تو حیوانیت پھیلے گی، اگر ظلمت ہے تو ظلمت پھیلے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ذکر کے 3 مرحلے دیے، وہ انسان کے 3 مختلف اعضاء اور مختلف اس کے باڈی پارٹس کے لیے وہ بنیادی چیز ہے۔ اور آج کی مجلس میں یہ چاہوں گا کہ آپ جہاں بھی ہوں، چونکہ آج کا موضوع ہمارا یہ تھا کہ ذکر اللہ اور اس کی اقسام، تو ذکر اللہ اور اس کی اقسام یہ ہیں کہ وہ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ذکر ہے، نمبر 2 تحلیل، تحلیل بھی اصل میں ذکر ہی ہے، لیکن چونکہ کلمہ کا ذکر ہے لا الہ، اس لیے اس کو تحلیل کہہ لیتے، اور تیسرا فکر ہے، فکر بھی اصل میں ذکر ہی کی قسم ہے۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں بنیادی طور پر، انسانی بدن کی 3 قسمیں، جسم، نفس اور روح، اور ذکر کی 3 قسمیں جس کو کہیں ذکر، تحلیل اور فکر، یہ 3 چیزیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم ان کو سمجھ نہ سکیں اور ان کے بارے میں کچھ اپنے اندر آگاہی پیدا نہ کریں تو میری بہنوں بچوں یہ یاد رکھنا ہم بہت نقصان میں ہیں، ہم بہت نقصان میں ہیں، بڑے خسارے میں ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے اور ہمیں اپنے نام کو یاد کرنے والا، اپنی معرفت میں آگے سے آگے بڑھنے والا، اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا، اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کو بچانے والا بنا دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اگر آپ نے کوئی پوچھنی ہو بات تو اب آپ پوچھ سکتے ہیں۔ نشتین آبا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یا اللہ جو کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اس کے بدلے میں ہمیں خیریں، رحمتیں، برکتیں، عافیتیں، یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے نام کو لینے والا، اپنے نام کو، یا اللہ اپنے نام کو دلوں میں بٹھانے والا، یا اللہ اپنے آپ سے ہماری دوستی بنانے والا بنا دے۔ یا اللہ تو نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان کا جو ایمان والے، یا اللہ تو ہمارا دوست بن جا اور ہمیں اپنا دوست بنا لے۔ یا اللہ جو کہا سنا گیا اس میں خیر نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ السلام۔